اپنے مستقبل کی فکر بالکل بھی مت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین کر لیں۔ بالکل ویسے ہی توکل اور یقین کریں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین کیا تھا جب وہ کنویں میں گر چکے تھے اور ان کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس مشکل کے بعد آسانی آئے گی اور وہ مصر کے بادشاہ بن جائیں گے۔ اور آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناممکن چیز کو بھی ممکن کرنے پہ قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کی بندگی پسند ہے، بندگی میں عبادت ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی دیوانگی ہو۔ جب کوئی خواہش درپیش آ جائے، چاہے خوشیوں کے لمحات ہوں، چاہے کوئی بھی غم پریشانی آ جائے، بس سجدے میں جا کر اپنے سر کو جھکا دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کا ہر حال بیان کر دیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ صلاۃ الحاجات کا صحیح وقت کیا ہے، ادائیگی کا صحیح وقت کیا ہے، صلاۃ الحاجات کی نماز کس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بھی اب آپ کے مائنڈ میں سوال آ رہا ہوگا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ اور آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی صلاۃ الحاجات۔ جیسے کہ میں نے آپ سے گزشتہ جو ویڈیوز بنائی تھی ان میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں اس بارے میں ضرور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی۔ ایک ویڈیو پہلے بھی موجود ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی ہم سے وہ دعا یاد نہیں ہو پا رہی، یا آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جب ہم نفل پڑھیں تو اس کے بیچ میں ہم کیا کیا پڑھیں، آپ تھوڑا سا ڈیٹیل سے بنا دیں، کیونکہ وہ جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی شارٹ ویڈیو ہے اور شارٹ ویڈیو ایسے جس طریقے سے ہے ویڈیو میں تھوڑا سا میں نے مختصر کر کے بتایا تھا، تو جو میری پیاریاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ ہی ہمیں آپ کی بات تھوڑی سی سمجھ نہیں آ پا رہی، آپ تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں، اور کچھ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم صلاۃ الحاجات کس طریقے سے نیت کریں، کس طریقے سے پڑھیں، اس کا وقت کون سا ہوتا ہے، اور کیا یہ ہماری ہر حاجات کے لیے ہوتا ہے، اور کیا ہم اس کو جب تک ہماری کوئی وش نہیں پوری ہوتی، کوئی حاجت نہیں پوری ہوتی تو کیا تب تک ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے سوالات آ رہے تھے میرے پاس انسٹا پہ بھی اور یہاں پہ کامنٹ سیکشن میں بھی، میرے پاس یوٹیوب میں کافی زیادہ جو میری پیاری بہنیں وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، تو میں نے کہا چلے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی ویڈیو بنا دیتی ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے ویسے آپ لوگوں کے لیے سرپرائز بھی ہوگی، کیونکہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ ہی کی ویڈیو سیٹرڈے کو کہاں سے آ گئی۔ میں نے ان سب لوگوں کے لیے کی ہے جو مجھے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ روزانہ کی روزانہ ویڈیو اپلوڈ کریں، لیکن کاش میرے بس میں ہو کہ میں روزانہ ویڈیو بنا سکوں اور روزانہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر سکوں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقین جانے کی ہمت دے دیتے ہیں، اور کافی زیادہ جو انسان کے مائنڈ میں بھی چل رہا ہوتا ہے سب کچھ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس آپ لوگوں کو انتظار ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے دے کہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بہت ساری میریکل سٹوریز بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ رہی ہیں میرے پاس، اور جو آپ لوگ بھی اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں ویسے اپنی آئی ڈی مینشن کر دیتی ہوں، لیکن ابھی میں اسکرین پہ بھی مینشن کر دوں گی جو میری انسٹا کی آئی ڈی ہے۔ اگر کوئی بھی لائف چینجنگ سٹوری ہے، کوئی آپ کی اپنی لائف سے ریلیٹڈ سٹوری ہے، کوئی بھی آپ کی سٹوری ہے، اگر میریکل سٹوری آپ کی زندگی میں کچھ بھی ایسا ہوا تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انسٹا کی آئی ڈی میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، کائنڈلی آپ لوگ مجھے ریئل نیم کے ساتھ ریکویسٹ جو ہے سینڈ کیا کریں، کیونکہ دیکھیں جب میں ایکسیپٹ کر لیتی ہوں نا تو وہ اس آئی ڈی کا نام ہی بالکل چینج ہوا ہوتا ہے، وہ مجھے سمجھ بالکل نہیں آ رہا ہوتا۔ تو بہرحال جی آپ لوگ مجھے بھیجیے گا تو انشاءاللہ میں ایز سون ایز پاسبل آپ کے ریکویسٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کروں گی اور پھر میں آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں ایک بات کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور دعا کریں کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان ویڈیوز کا اجر دیں انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ اور میری یہ دو بہنیں ہیں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جب بھی اپنی نیکسٹ ویڈیو بنائیں تو اس میں ہمارا نام لے کے دعا ضرور کروائیے گا، تو ایک کا نام ہے جی فضا پروین اور جو دوسری سسٹر ہے ان کا نام ہے سمل، تو ان کے لیے لازمی دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے تو میری سب پیاریوں کے لیے بہت بہت نیک نصیب کرے، لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہی جب آپ نے اپنی نئی والی ویڈیو بنانی ہے نا اس میں آپ نے نا ہمارا نام ضرور لینا ہے، تو میری پیاریوں میں نے آپ کا نام لے لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آمین جو ہے بس کسی کی بھی جی قبول کر لیں ہمارے حق میں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں، اور جو سب سے پہلا میرے پاس سوال آیا تھا وہ آیا تھا کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ صلاۃ الحاجات کا مطلب کیا ہے، تعارف کیا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیفینیشن کے ساتھ بتا سکتی ہیں؟ تو جی بالکل انشاءاللہ جہاں تک میرا علم اور نالج ہے اپنے علم اور نالج کے مطابق حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی میں آپ سے بات کروں گی، اور بس یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ علم میں بھی اضافہ فرمائیں انشاءاللہ۔ اگر میں آپ سے بات کروں کہ صلاۃ الحاجات کا جو آپ کو انٹروڈکشن تھوڑا سا میں دوں، تعارف اس کے بارے میں بات کروں، وہ یہ ہے جب ہمیں کوئی حاجت یا ضرورت
آن پڑتی ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری کروانے کے لیے پہلے یہ 4 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ صلاۃ الحاجات کی نماز وہی نفل نماز ہوتی ہے، اس کے بعد اپنی حاجت کی دعا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 4 رکعت نماز نفل ہوتے ہیں، 2 سلام کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو 2 رکعت نماز نفل کر کے ادا کر لیں، اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو آپ اس کو 4 رکعت نماز نفل بھی پڑھ سکتے ہیں 2 سلام کے ساتھ۔ جیسے آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا، اس کے بعد آپ نے 2 نفل اور ادا کر لیے، پھر آپ نے سلام پھیرا، اور اگر آپ کو ہو سکتا ہے، آپ کو اگر اس کی دعا یاد ہو جاتی ہے تو آپ اس کی دعا کو یاد کر لیں جو صلاۃ الحاجات کی دعا ہوتی ہے۔ میں اسکرین پہ بھی آگے مینشن کر دوں گی، آپ دیکھ بھی لیجئے گا۔ تو ویسے اگر آپ گوگل بھی کریں گے تو صلاۃ الحاجات کی کافی ساری دعائیں آ جاتی ہیں۔ صلاۃ الحاجات کی دعا ہے اس کو آپ یاد کر لیں۔ میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی اگر ہو سکتا ہے آسانی ہے، چھوٹی سی ہے، آپ 3-4 دن دیکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بعد یاد ہو جائے گی۔ اگر آپ ویسے بھی یاد کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد بھی آپ یاد کریں اس کو تو آپ کو خود بخود وہ یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ڈیورنگ نماز اگر آپ پڑھنا چاہیں، نوافل کے دوران اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ دوران پڑھ لیں، نہیں تو آپ سلام پھیرنے کے بعد جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں آپ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کی بندگی پسند ہے، بندگی میں عبادت ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی دیوانگی ہو۔ جب کوئی خواہش درپیش آ جائے، چاہے خوشیوں کے لمحات ہوں، چاہے کوئی بھی غم پریشانی آ جائے، بس سجدے میں جا کر اپنے سر کو جھکا دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کا ہر حال بیان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو رحم آ ہی جاتا ہے، دنیا میں جو ماں ہے اس سے بھی 70 گنا زیادہ اور بے انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم پر رحم نہ آئے اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہ کریں؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول ضرور کرتے ہیں۔ اور ایک سوال میرے پاس یہ بھی آتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب تک ہماری جو بھی مراد ہے، جو وش ہے، جو حاجت ہے، ہم تب تک پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں۔ تو جی بالکل، یہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے لگی ہوں۔ اگر کوئی شخص چاہے تو زیادہ سے زیادہ کتنی بھی رکعت روزانہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب تک اس کی مراد جو ہے، اس کی جو بھی حاجت ہے وہ پوری نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو یہ بات بھی کہہ رہی ہوں کہ یوٹیوب پہ کافی ساری ویڈیوز آپ کو موجود ہیں، جس کا آپ کو لگتا ہے، آپ کو اوتھینٹک بات لگتی ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، ان کی بات آپ کو سمجھ آ جائے، جس بھی طریقے سے آپ کو آسانی سے جو بات سمجھ آ جائے نا، آپ بس وہ اپلائی کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ہر چیز کو اپلائی کریں۔ ہمیشہ میں آپ کو کہتی بھی ہوں اور آج میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ وہی چیز کو اپلائی کریں جو قرآن پاک سے، حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، اس چیز کو آپ ضرور پڑھیں۔ اور یہ بھی میرے پاس ایک سوال آیا تھا، ایک بہن تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جو صلاۃ الحاجات کی نماز ہے اس کی نیت ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے؟ تو میری بہن، یہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کسی بھی بہتر وقت یہ صلاۃ الحاجات کی نماز جو ہے آپ ادا کر سکتی ہیں۔ اچھی طرح سے پرسکون وضو بنا لیجئے، جب آپ دیکھیں وضو آپ کا پراپر طریقے سے ہونا چاہیے، اپنے مقصد کی نیت کر لیجئے، پھر جیسے آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہیں اسی طریقے سے نیت کریں، ویسے ہی نیت کرنی ہے۔ نیت کرتی ہوں اس بات کا آپ خود خیال رکھیں، 2 نوافل پڑھیں، 2 کی نیت کریں، صلاۃ الحاجات بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب نیت کرنی ہے تو اس ٹائم آپ نے صلاۃ الحاجات بولنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا مقصد بیان کرنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اور جو بھی آپ کو قرآن پاک کی صورت یاد ہو آسانی سے آپ اس صورت کو پڑھ لیجئے، اور اسی طریقے سے 2 رکعت پڑھ لیجئے یا 4 رکعت پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد خوب دل سے دعا کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کو بیان کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریے، آیات جو آپ کو یاد ہوں وہ پڑھیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیم پڑھیے، اور اس کا ثواب جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیتاً تحفتاً پیش کیجئے۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتی ہیں، ویسے زیادہ افضل یہی ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں، جتنی بھی آپ مرتبہ پڑھ سکتی ہیں آپ پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد جو صلاۃ الحاجات کی دعا ہے اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، 1 مرتبہ آتی ہے 1 مرتبہ پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ آتی ہے آپ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ ڈیورنگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس دعا کو ڈیورنگ نماز پڑھ لیجئے۔ یہ جو میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں، یہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے جو آپ کے نفل ہیں وہ آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے دعا کرنی ہے جو میں نے آپ کو پورا پروسیجر بتایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیں اس دعا کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، 1 مرتبہ پڑھنا چاہیں 1 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ صلاۃ الحاجات کے جو نام ہیں، جس طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں قضائے حاجت بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ نماز حاجت بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ صلاۃ الحاجات بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ صلاۃ الحاجت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 3-4 طریقوں سے ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ نماز حاجات کا طریقہ
اور یہ نفل نماز ہوتی ہے 2 کر کے بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی بھی آپ پڑھ لیں، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا ہم نے بیسکلی اپنا کنیکشن بنانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جب اپنا کنیکشن اسٹرانگ بناتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی بات کو شیئر کر رہے ہو، آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز چاہیے۔ میں ایون کہ نینو کو ابھی سے یہ بات سکھاتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ بس مجھے توفیق دے کہ میں اس کی اچھی تربیت کر سکوں۔ تو میں نینو کو ہمیشہ یہ بات سکھاتی ہوں کہ بیٹا آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے، کوئی بھی چیز چاہیے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں کہنا۔ تو میں یہی بات میری پیاری بہنوں آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ کچھ بھی چاہیے، کچھ بھی چاہیے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا دعا مانگو، تو آپ دعا مانگو، اور سجدے کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ہم۔ تو اسی لیے جو صلاۃ الحاجات کے نوافل ہیں جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے تھرو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اگر میں بات کروں تو اس میں لکھا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اکثر صحابہ اکرام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہدایت کرتے تھے، جو کوئی بھی جائز حاجات کے لیے نیت ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں صلاۃ الحاجات کے 2 رکعت نوافل ادا کریں، خوب دل سے دعا کریں اللہ سے، تو انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمپینینز تھے، جو صحابہ اکرام تھے، تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے یہی کہتے تھے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرو اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہی سجدہ کرو ہمیشہ۔ تو میری یہی سب سے گزارش ہے کہ صلاۃ الحاجات کی جو نماز ہے اس کو آپ معمولی نماز نہ سمجھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ادا کیجیے، اور آنسوؤں کی بارش کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منا لیجیے، انشاءاللہ ملے گا، کیوں نہیں ملے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کرم کریں گے۔ تو یہ میری بہن ان کا ایک سوال تھا، کسی بھی صلاۃ الحاجات کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیں، تو وہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا نماز حاجات، صلاۃ الحاجات، قضاء نماز، تو وہ 3 4 جب نام آتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا ایک دم سے آ جاتی ہیں کہ شاید وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، لیکن ایک ہی ہیں، صلاۃ الحاجات بھی ہے جی اور نماز حاجات بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو تھوڑے سے آسان طریقے سے یہ بات کو سمجھاؤں تو دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں میری بہن، سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے جب ہمیں کسی سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اسے خوش کرنے کی فراق میں لگ جاتے ہیں نا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس اس انسان کو ہم کسی طریقے سے منا لیں، یا کوئی بھی چیز ہے تو ہم اس کو بس کسی نہ کسی طریقے سے اس کے مطابق ہم بات کر لیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی مراد، بڑی سے بڑی حاجات قبول کرانے کی امید رکھتے ہیں، تو آپ کو یہی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں۔ جب بھی کبھی ہمیں کوئی پریشانی یا کوئی ضرورت ملتی ہے تو تبھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں نا، تو ہم دعا کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کی ذرا بھی سوچتے ہیں؟ آپ ذرا یہ بات بتائیں، آپ لوگوں نے کبھی ایسا سوچا کہ صرف اور صرف ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ آپ مجھ سے مانگو میں آپ کو دوں گا، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ بات سوچی کہ ہم کیوں نہ آج بیٹھ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے بس کہیں کہ اللہ تعالیٰ بس آپ سے ہم مانگیں گے، ہم ضرور مانگیں گے۔ دیکھیں ہم نے مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بھی تو محبت کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلی پریورٹی جو ہے ہماری زندگی کی وہ یہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی محبت کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ مانگنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنا ضروری ہے۔ صلاۃ الحاجات جس کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کرواتے ہیں، جب تک یہ صحیح طریقے سے پڑھی نہیں جائے گی، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کیسے کر پائیں گے؟ تو آپ جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کے بیچ میں جو آپ کو آیات آتی ہیں، جو آپ کو صورت زبانی یاد ہے قرآن پاک سے، آپ وہ پڑھیں، اور صلاۃ الحاجات کی دعا ہے اس کو بھی آپ زبانی یاد کر لیں۔ جب ہم نماز کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو بالکل جی بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بس کہہ لیں کہ پھر کہیں گے کہ بس سب کچھ دے دو ان کو، تو بس اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں۔ اچھا جی، صلاۃ الحاجات کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد میں نے آپ کو صلاۃ الحاجات کی دعا کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، اور تھوڑا سا میں اگر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صلاۃ الحاجات پڑھیے اور اس کے بعد کسی بھی حاجات کی قبولیت کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں اس کے بعد آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ والی دعا کریں یا یہ والی دعا نہیں کریں، کوئی اسپیسیفک دعا آپ کی نہیں ہونی چاہیے، جو بھی آپ کی مراد ہے، جو
جو بھی وٹ ایور یو وانٹ، آپ کو جو بھی چاہیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں، اپنی حاجت کو پیش کریں، اپنی اپلیکیشن جو ہے اس کو سبمٹ کروائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، تو انشاءاللہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ضرور کرم کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام کی عادتوں میں شمار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے، صحابہ اکرام تھے، تو وہ بھی جو تھے وہ صلاۃ الحاجات کی جو نماز تھی نا، اس کو ان کی ڈیلی روٹین میں یہ چیز شامل ہوتی تھی۔ دیکھیں صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکرانہ اور صلاۃ الحاجات جو ہے آپ اپنی بینا روٹین میں شامل کر لیں، اور سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الشکرانہ تو لازمی پڑھ کے سوئیں۔ ہمیں زندگی کا بھروسہ نہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اگلی سانس ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، کسی انسان کو کچھ نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا کہ جی میں اگلا لفظ آپ کے ساتھ بول سکوں گی کہ نہیں بول سکوں گی، لیکن بس یہی کہوں گی کہ جو کچھ بھی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الشکرانہ جو ہے نا، اس کو آپ ڈیلی روٹین بنا لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد میں بھی پڑھتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو بہتر لگتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے سوئیں، اگر آپ نے سونا ہے تو آپ پڑھ کے سوئیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو صحابہ اکرام تھے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی مشکل پریشانی آتی تھی یا کچھ بھی ان کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بیٹھ کر دعا کرتے تھے، صلاۃ الحاجات کے نوافل ادا کرتے تھے، صلاۃ الحاجات کی دعا ہے اس کو پڑھتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان پر کرم کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر بھی ضرور کرم کریں گے۔ صلاۃ الحاجات کی جو دعا ہے وہ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ مینشن کر دوں گی، آپ دیکھ بھی لیجیے گا، اور عربک میں بھی جو ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مینشن کر دوں گی، تو وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ صلاۃ الحاجات کا صحیح وقت کیا ہے، ادائیگی کا صحیح وقت کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے جی صلاۃ الحاجات کی نماز کسی بھی فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جب نفل نماز ادا کرنے کے لیے صحیح وقت ہو تو اس وقت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر ہوتا ہے جب صلاۃ الحاجات بعد نماز ظہر، نماز مغرب یا نماز عشاء پڑھی جائے، ٹھیک ہے جی۔ بعد نماز ظہر، نماز مغرب، نماز عشاء کے بعد اگر آپ 2 نوافل 4 نوافل آپ پڑھنا چاہیں صلاۃ الحاجات کے، آپ ان اوقات میں جو ہے اس وقت کے دوران آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں آپ کو آگے وقت بتانے لگی ہوں، بس اس وقت جو ہے آپ نے اس کو ٹال دینا ہے، اس وقت آپ نے نہیں پڑھنی۔ صلاۃ الحاجات کی نماز کس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بھی اب آپ کے مائنڈ میں سوال آ رہا ہوگا۔ صلاۃ الحاجات کی جو نماز ہے وہ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہیں نکل جاتا تب تک آپ نے نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے جی۔ اور عصر کے بعد جب سورج غروب ہو رہا اور ڈوبنے لگ رہا ہو تب تک آپ نے اس کو ادا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ان اوقات میں سجدہ منع فرمایا گیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ نے صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھنی ہو تو فجر کی نماز کے پہلے اور عصر کی نماز سے قبل، ٹھیک ہے جی، عصر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز سے پہلے آپ صلاۃ الحاجات کے جو نوافل ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ آدھی رات کا جو وقت ہے، جو آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں، تہجد کا جو وقت ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پہ موجود ہوتے ہیں، تو میں خود بھی جس صلاۃ الحاجات جب بھی میں نے پڑھنی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا میری ڈیلی روٹین میں شامل ہے، کچھ نہ بھی ہو تو بھی میں پڑھتی ہوں جی، بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کچھ بھی آپ مانگیں، جو بھی آپ کی ضرورت ہے آپ مانگیں، تو میں تہجد کے وقت پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آپ بھی چاہیں تو تہجد کے وقت صلاۃ الحاجات کے 2 نوافل 4 نوافل جتنا آپ کے لیے آسانی ہو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تہجد کے وقت نہیں بھی پڑھ سکتے تو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 یا 4 نوافل جو ہیں صلاۃ الحاجات کے، نماز حاجات کے آپ ادا کر سکتی ہیں۔ صلاۃ الحاجات کا طریقہ میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتا دیا ہے، دعاؤں کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کمپینینز کو، صحابہ اکرام کو جو طریقہ بتاتے تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ جو آپ کے سوالات تھے کس وقت پڑھی جائے، کس طریقے سے پڑھی جائے، کتنی رکعات پڑھی جائیں، اور اس دعا کو ہم کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور یہی دعا کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم میں بھی اضافہ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید توفیق دے، میں آپ کے ساتھ بہت اچھی ویڈیوز شیئر کروں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بھی کوتاہی ہوگی ہو اس ویڈیو کے بنانے میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آپ لوگوں کو بھی میری کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہو تو جی آپ لوگوں سے بھی میں معذرت چاہوں گی۔ اگر آپ کی کوئی بھی کوائریز ہو یا کوئی بھی آپ کی میریکل سٹوری ہو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، وہاں سے آپ میری آئی ڈی کو پک کیجیے گا، مجھے ریکویسٹ سینڈ کر دیجیے گا۔ بہت سارا خیال رکھیں میری پیاریوں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اللہ تعالیٰ کی ایمان میں رہیں، اور جو بے اولاد ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ جو بھی میری پیاریاں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہیں پہ جی اپنی ویڈیو کو میں اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں حسنین، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اللہ حافظ۔